پھر بھی آ جاتا ہے جو اس سے پہلے مر گئے تو وہ کہتے ہیں فلاں کا کیا حال تھا، وہ کہتا وہ تو میرے سے پہلے مر گئے، تو پھر غمگین ہو جاتے ہیں کہ اگر مر گیا اور ہم میں شامل نہیں ہوا تو چھانٹی ہو، وہ بدقسمت دوسری طرف نکل گیا، وہ تو اب نہیں مل سکتا۔ اس لیے آباد ہے دنیا، تو جس جسم کی شفا کے لیے ہم فکر مند ہیں کہ باڈی کا علاج کریں، بڑے شعبے بنے، ماشاءاللہ آپ نے بڑی ترقی کی ہے، اور یہ عبادت ہی کہ انسانی جسم کی درستی کے لیے محنت کرنا، اس کا علاج معالجہ کرنا۔ دین بھی کہتا ہے غذا، اور دوسری طرف ہندیا لفظ ہے کہ بچاؤ، کہ ان چیزوں سے پرہیز کرو، یہ نہ استعمال کرو۔ اور اسی لیے مولانا غلام رسول سعیدی صاحب اب بریلوی عالم ہے کراچی میں، ٹھیک بات کہی انہوں نے، وہ کہتے ہیں وہ بحث ختم ہوگی کہ سگریٹ اور تمباکو حلال حرام، بالکل حرام ہے کرتے، یہ زہر قاتل ہے، لوگ پی رہے، سرطان ہے، کینسر ہوتا ہے۔ اب ڈاکٹروں کے اتنے حوالے انہوں نے دیے کہ اب اس تحقیق کے بعد یار یہ زہر پھانکنے والی بات، کیوں تمباکو استعمال کرے؟ تو دین جو ہے وہ بدن انسانی کی حفاظت کا بھی ہمیں پابند کرتا ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے میں، کسی چیز کو نقصان نہ پہنچاؤ، آنکھوں کو، کانوں کو، دل دماغ جسم کو بچا کر رکھو۔ اس لیے آپ کا علم بھی جو ہے بہت قابل قدر ہے۔ مگر وہ بات جو میں نے رومی کی کہی کہ آپ یہ جو آدھی عمر بچاتے یا کہتے ہیں ضائع پوری برباد کرے، ڈوب جائے، کیا فائدہ؟ علم وہ حاصل کرنا چاہیے جس کو قرآن کہتا ہے کہ دلوں میں مرض ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ 4 چیزیں اس میں آئی، میں مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک پر آپ لیکچر دیں اپنے اساتذہ سے سن، اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ جو ہے نا نوع انسان راہ پہ عام آخری، جس کے بعد میں نے سلسلہ ہی بند کر دیا کہ اب بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں، جو کرنی تھی میں نے آخری کر دی ہے۔ ہاں میرے رحمت للعالمین، اس کو لے کر آنے والے بھی کون؟ کلام بھی ہدی للعالمین، اور لانے والا بھی رحمت للعالمین۔ نہ اس سے بہتر کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا، لانے والا بھی بے مثال اور کلام بھی ایسا۔ تو اس میں اللہ کہتا ہے لوگوں تمہارے پاس آ گئی موعظہ۔ موعظہ کیا کہ جو آدمی پہلے برائیاں کرتا، واعظ اور نصیحت میں ڈانٹ کا معنی ہوتا کہ سختی سے لوگوں کو کہا جائے کہ ان چیزوں سے بچو، تباہ ہو جاؤ۔ تو بالکل ایسی ہدایتیں ہیں کہ یہ نقصان دہ ہیں روح کے لیے، جو فانی جسم ہے نا اس کا فکر ہے، تمہیں روح کی فکر نہیں کرتے جس نے ہمیشہ بھگتنا، یا آگ میں جائے گی یا جنت میں جائے گی۔ تو ایسی چیزیں جو نقصان پہنچاتی ہیں روح کو، اس سے ڈانٹا گیا، یہ موعظہ کہ پہلے تو بری عادتیں چھوڑو، مگر پھر اس کے بعد جو دل میں بیماریاں کہ ظاہری برائیاں تو چھوڑ دی، زنا چھوڑ دیا، چوری چھوڑ دی، یہ موعظہ ہو گیا۔ اب جو دل کے اندر روگ ہے، کسی کے اندر تکبر ہے، کسی کے اندر حرص ہے، کوئی حسد میں مبتلا ہے، ایسی بیماریاں محرک جس نے معاشرہ کو برباد کر کے رکھا۔ پوری دنیا میں کرپشن اور بدمعاشی اسی لیے کہ لوگ حرص و حوث کے بندے۔ اس کا علاج شفاء لما فی الصدور، یہ ظاہری بیماریوں کا علاج نہیں، جو سینوں میں روگ ہے نا اس کا علاج۔ جب دونوں چیزیں ٹھیک ہو گئی، باہر کی بری عادتیں بھی چھوڑ دی، اندر سے بھی بری چیزیں ختم کر دی، اخلاق درست کر دی، اب رہنمائی چاہیے کہ کیا کروں پھر؟ یہ بیماری تو جاتی رہی، غذا کیا ہے کہ میں پھر نیکی میں آگے جاتا؟ اس کا کہا وہدان، قدم قدم پر یہ رہنمائی دے گی، گائیڈ بک ہے، بتائے گی کدھر جانا ادھر نہیں جانا۔ اور نتیجہ کیا ملے گا پھر؟ انجام کیا ہوگا؟ وہ فرما دیا رحمت للمومن، جو مان جائیں گے اس پر چلیں گے اس ہدایت کی پیروی، ان کے لیے رحمت، یہاں بھی وہ معاشرہ رحمت کا مستحق، اور آخرت۔ 4 چیزیں آ گئی کہ برائیوں سے سختی سے روکنے والا، دلوں کے روگوں کا علاج کرنے والا، اور پھر رہنمائی کرنے والا، اور آخرت میں اور اس دنیا میں پھر رحمتوں کی بشارت دینے والا کہ خوشیاں خوشیاں، اللہ کی مہربانیاں ہوگی۔ تو یہ کلام اللہ کے رسول علیہ السلام لے کر آئے، آپ نے یہ ہمیں پہنچایا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ صرف کتاب نہیں پہنچائی، کتاب تو یہ بھی اللہ کر سکتا تھا۔ کفار یہ کہتے تھے اگر اللہ کا کلام تو فرشتوں کے ذریعے باندھ دے، کوئی ہوائی جہاز آئے، کتاب گرا دی جائے، اللہ کی مہریں لگی ہوئی ہیں، ساری دنیا مان لے کہ واقعی آسمان سے آئی، کیسی بات تھی، کافر مسلمان ہو جاتے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کہا نامرادو، اگر صرف کتاب تقسیم کرنی ہوتی تو یہ کام ہو جاتا، میں آسمان سے گرا دیتا، تم کتاب پکڑ لیتے۔ مگر کتاب پر پریکٹیکل کر کے نمونہ ذکر کون دکھاتا؟ کتاب کے بارے میں جھگڑے شروع ہو جاتے کہ اس کا یہ معنی، یہ معنی کیا بنتا ہے؟ کتاب جو ہے نا اس کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہ ہوتا، پریشان ہو جاتا، کوئی کچھ معنی۔ اب بھی یہ حال ہے، جو رسول کو درمیان سے ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم وہ اتنی گمراہی میں مبتلا، بنے دانشور ہے، آپ کے ٹی وی پر آتے ہیں، بڑا پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، مگر نامرادوں کا حال یہ کسی ایک بات میں بھی متفق ہو سکتی، جب وہ روشنی جاتی تھی جس نے متفق کرنا تھا، کہاں سے روشنی ملی؟ جنہوں نے اس ملک میں سب سے پہلے یہ شوشہ چھوڑا کہ نبی کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کتاب پہنچانے کے لیے آیا تو ہمیں دے دی، ہم آپ خود سمجھ سکتے ہیں، منکرین حدیث ہو،
ان کا پہلا جو بانی تھا وہ عبداللہ چکرالوی تھا، چکرالا میاں ولی، وہاں گمراہ ہو گیا۔ اس نے ایک کتاب لکھی قرآن کی نماز، حلف اٹھا کر کہ میں اللہ کو حاضر ناظر کہتا ہوں، سنت غلط ہے، حدیث غلط ہے، قرآن یہ نماز بتاتا ہے۔ اس کے آگے جو گروہ پیدا ہوئے، چار، رفیع الدین ملتانی، عصمت علی، یہ چار اٹھے رمضان مصری رمضان، انہوں نے ایک کتابیں لکھی، قسم اٹھائی کہ قرآن یہ کہتا ہے۔ چاروں کی نماز کی ایک بات کی جائے اس میں اتفاق نہیں، شروع سے لے کر نہ دعائیں نہ رکوع نہ سجود، کوئی کہتا ہے ایک رکوع ہے، کہتا ہے دو رکوع ہیں، کوئی کہتا ہے سجدہ بھی ایک ہی ہے، کوئی کہتا ہے صبح کی نمازیں مشرق کو منہ کر کے پڑھے، قرآن سنت کو چھوڑنے سے۔ اور یہ نامراد یہ کہتے ہیں حدیث نے تو فساد ڈال رکھا، کوئی رفع اذان کرتا کوئی نہیں۔ اور ظالموں، سنت کی برکت سے ساری امت جو ہے نا، اس کا بنیادی جو ڈھانچہ نماز کا ایک ہے، یہ میں نمونے کے طور پر آپ کو کہوں کیونکہ یہ فتنے عام ہیں۔ سنت کو چھوڑ کر گمراہی میں ٹھوکریں کھائیں گے لوگ، نماز پر بھی اتفاق نہیں ہوگا، کسی بات پر کس شے پر جمع ہوگی، کون سی اتھارٹی ہے؟ اسی لیے اللہ نے کتاب نہیں اتاری، اس کے ساتھ انسپیکٹر بھیجا، رہنما بھیجا، جس نے کر کے دکھایا۔ قرآن نے کہہ دیا نماز جو ادا کرو، مگر اس کی رکعتیں کتنی ہیں، کون سی چیز پہلے کیسے کرنی، اللہ کے رسول نے کرنی۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ اختلاف کیوں؟ اختلاف جن ظالموں نے ہے نا اس کو پھیلایا ہوا، مولویوں نے، وہ دشمن ہے دین کی، یہ جانتے ہی نہیں کہ دین جو ہے نا اس میں جو بنیادی باتیں نماز کی وہ ساری دنیا میں گھومتے۔ میں گھوما ہوں سارے فرقوں کا، مجھے علم، یہ مسکت رومان جو ہے یہ آبادیوں کا ہے، وہاں کے قاضی اور سلطان آبادی خارجیوں کی شاخ ہے، خارجی صرف اس علاقے میں، وہاں کے بادشاہ بھی خارجی ہیں، وہاں کے قاضی بھی، علماء بھی، سارے نماز اپنے طریقہ پر پڑھتے ہیں، تفسیریں لکھی ہیں وہ بھی میں نے حاصل کی۔ یہ کچھ علاقوں میں شیعہ حضرات، کسی جگہ اہل حدیث ہے، کسی جگہ سنی۔ بھائی آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں دنیا میں بھی گھومتے، انسان ہی سب کہلاتے ہیں، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا بڑا، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت، مگر ان پر سارے پر انسان کا لفظ نہیں بولتا، انسانیت میں مشترک۔ اسی طرح نماز جو ہے نا اس کے کچھ حصے ہیں جن کو کہا جاتا واجبات ارکان، کمپلسری، لازمی ہیں، جن کے بغیر نماز نہیں۔ جیسے انسان کی میں نے مثال دی، وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے ایک، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کے بغیر نماز نہیں۔ وہ شیعوں کی نماز میں بھی ہے، اہل حدیثوں کی بھی ہے، بریلویوں کی بھی ہیں، دیوبندیوں کے ہیں، خارجیوں کے ہیں، ایک کہ نماز شروع ہوگی تو اللہ اکبر سے شروع ہوگی۔ یہ تکبیر تحریمہ سب مانتے ہیں کہ رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں چلتی۔ اس کے بعد کہ نماز اگر تندرست ہے تو فرض نماز قیام کی حالت میں پڑھے گی، کھڑا ہو کر پڑھے گا۔ تیسری بات کہ اس میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھے گا، رکوع کرے گا، پھر سیدھا کھڑا ہوگا، پھر سجدے میں جائے گا، پھر اٹھے گا، پھر دوسرا سجدہ، پھر درمیان میں بیٹھے گا، آخری رکعت پر بیٹھے گا، پھر سلام کہے گا۔ یہ وہ اجزاء ہے۔ جیسے باقی اگر اختلاف دیکھیں تو انسانوں میں اتنے بچے بچیاں بیٹھے، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی بد شکل، کوئی، اس لیے اختلافوں کے بعد سب کو انسان کہتے ہیں۔ یہ حصے جو میں نے کہے ان میں سے کوئی گم ہو جائے پھر نماز نہیں ہو، پھر کوئی اور ہی ہے بات۔ اور اگر یہ موجود ہیں تو باقی سارے اختلافات جو ہیں وہ یہ ہے کہ درخت وہی ہے، شاخیں جو ان کا فرق ہو گیا، کسی نے کی اور کسی نے اپنے طرف سے نہیں گرا۔ آپ یقین رکھیں کہ سب مسلمانوں کی نمازیں رسول اللہ کی نمازیں، میں گارنٹی دیتا ہوں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ پڑھی ہے نہیں پڑھی۔ کسی مسلمان گروہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی طرف سے کوئی نماز نکال لے کہ پڑھے اور بعد میں کچھ بھی نہ ملے؟ حضور نے پڑھی ہیں، صحابہ نے پڑھی ہیں، علماء نے پڑھی ہیں، سب کا کتابوں میں ذکر ہے۔ آپ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا لیں، آپ تمیز ابن عبد البر کی اٹھا لیں، آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے تابعین جن پر سنت کا مدار ہے، جن کو ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ چاروں اماموں سے پہلے سارا دین ان کے پاس، مدینہ میں سعید بن مسیب تھے، کوفہ میں ابراہیم نخعی تھے، بصرہ میں حسن بصری تھے، محمد، سارے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے۔ کون کہتا ان کی نماز نہیں ہوتی؟ بیوقوف لوگ کہتے ہیں۔ سب جانتے کہ ہاتھ باندھنا صرف ایک اچھا کام ہے، ورنہ اگر نہیں باندھتا نماز میں کوئی خلل نہیں، وہ ارکان ہونے چاہیے۔ پھر یہ ہاتھ یہاں باندھیں، ذرا نیچے باندھیں، ناف کے، سب کی روایتیں، باندھنے والا چھوڑ دے یا یہاں باندھے۔ امام شافعی باندھنے کے قائل ہیں، مگر وہ کہتے ہیں اگر کوئی لٹکا لے اور سکون کے ساتھ کھڑا رہے بالکل وہ نماز اس کی درست۔ جو باتیں بالکل غیر ضروری تھیں کہ کھانے کے سلاد اگر ہو جائے سلاد اچھا کہ کھانا، اگر نہ ہو تو کھانا تو ٹھیک ہی، نمازیں ٹھیک ہیں جب ارکان اور شرائط موجود ہیں۔ دوسری چیزیں زائد ہیں، کوئی کر لے تو بہتر ہے، نہ کرے تو کچھ نہیں ہے، اس کا نقصان۔ یہ تھی حیثیت ان مسئلوں کی جس پر مناظرے ہوئے، ان گنت کتابیں لکھی گئیں، ہر مسجد میں یہی فتور ہے اس کی نماز نہیں ٹھیک ہوئی۔ بھائی کس کی نماز نہیں ٹھیک؟ کس کو کہو گے کہ وہ اس کے منہ میں آگ دینی؟ اگر کوئی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا، یہ حضرت عمر پڑھتے تھے، ابو ہریرہ پڑھتے تھے، عبادہ بن صامت، اتنے چوٹی کے لوگ،
جو نہیں پڑھتا